السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم مزار قطب الدین ایبک کا خلاصہ پڑھیں گے۔ حفیظ جلندری کی یہ نظم شاہنامہ اسلام سے لی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ بتانے سے پہلے میں یہاں پر مزار قطب الدین ایبک، جو قطب الدین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو قطب الدین کے بارے میں تھوڑا سا ان کا تعارف بیان کرتی چلوں۔ قطب الدین ایبک جو تھے وہ خاندان غلامہ کے بانی تھے، اور آپ برصغیر کے وہ پہلے مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1206 کو اپنی بادشاہت قائم کی اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنی سلطنت کے کاموں پر پوری طرح توجہ دی اور اپنی سلطنت یعنی اپنی ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ شاعر ہندوستان کے اس عظیم بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک اسلام کا ایک بہادر اور نڈر سپاہی تھا۔ اس کے رعب و دبدبے کی وجہ سے یہ دنیا یعنی ہندوستان کے مسلمان غفلت یعنی لاپرواہی کی نیند سے جاگے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ مسلمان جو جہاد کے جذبے کو بھلا بیٹھے تھے، اپنے عظیم بادشاہ کی بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر ان میں پھر سے جذبہ جہاد پیدا ہو گیا تھا۔ حفیظ جلندری قطب الدین ایبک کی مزید خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلطان قطب الدین اسلام کا ایک دلیر مجاہد تھا۔ اس کی تلوار اس قدر خوفزدہ کر دینے والی تھی کہ بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ اس کی تلوار کی دہشت سے کانپ جاتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنا رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ اس کے خوف سے آسمان بھی کانپ جاتے، یعنی اس کی بہادری کا رعب ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ کیونکہ سلطان قطب الدین نے اپنے زور بازو یعنی اپنی طاقت سے ہندوستان کے کئی علاقے فتح کیے تھے اور ایک مثالی اسلامی سلطنت قائم کی اور عدل و انصاف کو ترقی دی اور ہر طرح کے ظالم اور جابر قسم کے لوگوں کو سخت سزائیں دی۔ اصل میں قطب الدین حقیقی معنوں میں ایک بہادر انسان تھا، جس نے اپنے دور بادشاہت میں ظلم کا خاتمہ کیا اور ایسے مرد مجاہد کے سائے سے بھی ظالم اور جابر لوگ خوف محسوس کرتے تھے۔ شاعر اسلام کا اس عظیم سپاہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا عظیم سپاہی اب لاہور کی ایک گمنام گلی میں دفن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی میں شہر کے شور و غل سے تنگ ہو کر سکون کی تلاش میں اگر کہیں کوئی جگہ ڈھونڈتا ہوں تو میں اکثر یہیں آ جاتا ہوں، یہیں مطلب مزار قطب الدین پر آ جاتا ہوں۔ پھر میرا خیال مجھے ایک ہولناک یعنی خوفناک میدان جنگ میں لے جاتا ہے، جہاں روشنی پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا مجھے نظر آتا ہے اور مسلمان فوج اللہ اکبر کے نعرے لگا کر دشمن کے لشکر سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان مجاہد لڑ رہے ہیں اور شہید ہونے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور سکون ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی اس اسلامی لشکر کا ایک سپاہی ہوں اور شہادت کی خواہش لیے جنگی ترانے پڑھ رہا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خیال کی اس دنیا سے کبھی باہر نہ ہوں اور اسی فضا میں کھو جاؤں، یعنی میں ہمیشہ اپنے خیالوں میں اسی جنگ کے میدان میں گھومتا رہوں اور ان شہیدوں میں اور ان سپاہیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یاد رہے کہ حفیظ جلندری کی یہ نظم اس زمانے کی ہے جب لاہور شہر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ چونکہ مزار قطب الدین ایبک جو ہے، قطب الدین ایبک کا مزار وہ لاہور میں ہے، تو اس لحاظ سے جب یہ نظم لکھی گئی تھی تو لاہور شہر نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ اور قطب الدین ایبک کو جہاں دفنایا گیا وہ ایک ویران علاقہ تھا اس وقت، لیکن اب یہاں لاہور کا مشہور اور معروف بازار انارکلی بن چکا ہے، اور حکومت پاکستان نے قطب الدین کی قبر پر ایک شاندار مقبرہ بھی تعمیر کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کی قبر ویران اور بے نام نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارے پاس مزار قطب الدین ایبک کا خلاصہ۔ اب آپ نے اس کے شاعر کی تنقیدی نوٹ کو پڑھنا ہے اور اس نظم کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔